سی بی کے معاملات ہیں، انکوائری شروع تو کی تھی، لیکن اس انکوائری کا کیا ہوا، انجام تک پہنچی، کہاں پہ رکی ہوئی ہے، کہاں پھنس گئی وہ انکوائری پتہ نہیں چل رہا. اور انضمام الحق کا بھی نام کلیئر ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ ہمارے گریٹ ہیں، ہمارے کپتان رہے ہیں اور بڑے کامیاب کپتان رہے ہیں، چیف سلیکٹر رہے ہیں، بہت سی کیپیسٹیز میں کام کیا ہے. اس طرح کے گریٹ کرکٹرز کو جب ان معاملات میں وہ الجھتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی جو بھی تحقیقات تھی اس کے اوپر کیا کارروائی ہو رہی ہے یا کیا کارروائی ہونی چاہیے وہ ہمیں نہیں پتا. رک گئی. پی سی بی نے یہ کہا تھا کہ 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر اس کی انکوائری کمپلیٹ کر لی جائے گی اور پھر فیصلہ آئے گا، لیکن ابھی تک آیا نہیں. اور انضمام تو اب فون بھی نہیں اٹھاتے، ظاہر ہے وہ بزی بھی ہوتے ہوں گے، اپنی مصروفیات ہیں ان کی، لیکن اب وہ فون بھی اٹھاتے نہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس کا جواب صحیح ملے گا کہ وہ تحقیقات. بالکل آپ نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ سے جواب لینا چاہیے. تو آئیے اب عالیہ رشید ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. عالیہ، اس بارے میں ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ انضمام الحق کی یہ جو پوری انکوائری تھی اس کی رپورٹ آنی تھی اور یہ بڑا سپیڈی ایک پروسیس ہونا تھا، تو اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہاں دیکھیے، شکریہ رجیب. ایکچولی اس میں ایشو یہ ہے کہ پی سی بی کو جب یہ آپ کو پتا ہے جب یہ سارا معاملہ اٹھا کہ انضمام الحق چیف سلیکٹر کے طور پہ آئے، پھر یہ پتا چلا کہ ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ 2 کمپنیز میں، ایک فورن کمپنی ہے یازو انٹرنیشنل کے نام سے جی، اور ایک لوکل کمپنی ہے سایہ کارپوریشن. تو جب انہوں نے ایکسیپٹ کی تھی یہ پوزیشن، وہیں سے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی کہانی شروع ہوئی. اور اس کے بعد ہمارا یہ خیال تھا، ہم نے کوشش کی تھی کہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں اس کو ہم جلدی کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ قانونی پیچیدگیوں میں جاتے ہیں تو وہ کافی اس میں ڈیٹیل میں آپ کو سوال جواب ہوتے ہیں، کام کرنا پڑتا ہے. ان کے لائر بھی انگیجڈ ہیں اور ہماری طرف سے بھی کام اس کے اوپر جاری ہے. مگر چونکہ کمپنیز تک پہنچنا، اس کی ڈیٹیلز لینا اور اس کے بعد پھر اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے میں وقت درکار ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ بہت زیادہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ اس کو ضرور ہم اس پہ کام کر کے اور اس کو پراپر تھرلی ریسرچ کر کے اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لیں، تاکہ کل کو دوبارہ کوئی پی سی بی میں جاب کرے تو اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اور اس قسم کی امبیرسنگ سچویشن کو فیس نہ کرنا پڑے. بالکل صحیح ہے کہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا جائے اس کیس کو لے کے. جی سوری، میں آپ کا سوال میں کہہ رہا ہوں ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا جائے اس کیس کو لے کے تاکہ آئندہ یہ پرابلم نہ ہو. جی بالکل، کیونکہ دیکھیے نا، یہ ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی جو بڑی انکمفرٹیبل تھی انزی کے لیے بھی، انضمام الحق صاحب کے لیے بھی اور پی سی بی کے لیے بھی. ڈیورنگ دا ورلڈ کپ ایک ایسی چیز آنا، میڈیا کا اس کو اٹھانا، اور اس کے بعد تو اب اس پہ ونس فار آل ایک تفصیلی کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ سب کے سامنے پھر یہ وضاحت سامنے آ جائے گی، نتائج سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. گاٹ اٹ. ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ سابق ڈائریکٹر کرکٹ کا، ہیڈ کوچ کا اور بیٹنگ کوچ کو دوسری ذمہ داریاں دی جانی تھی، ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ فی الحال تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا تھا ایم سی اے میں، مگر اس کے بعد وہ جو تینوں آپ فورن جو کوچز ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. فی الحال وہ 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد پی سی بی اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ آگے ان کے ساتھ کس طرح نیگوسیشن کی جائیں گی.